السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ حکومت کا آئسکو، گیپکو اور فیسکو کے 50 سے 100% تک شیئر فروخت کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا کانا نو ٹی ایچ کیو اسپتال کا دورہ، مختلف شعبہ جات، وارڈز اور اسکریننگ کیمپ کا معائنہ، صفائی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان کا کروڑ پکا کا دورہ، ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی معاملات کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں لٹریسی سینٹرز کا افتتاح، پارلیمانی سیکرٹری نوید اشرف نے ربن کاٹا۔ سانت سنگھ والا کا سپود، پاک فوج کا جوان محمد کلیم دھرتی ماں پر قربان، فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، سلامی پیش کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر پسرور کا بھیلوں میں ڈیپ کلیننگ کا جائزہ، ثنا شرافت نے صفائی کے عمل کا جائزہ لیا، کام بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ معاون خصوصی ثانی عاشق نے مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹزم میں فیز 2 کا افتتاح کر دیا۔ میلسی میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل، گھر سے خاتون اور 3 معصوم بچوں کی لاشیں برآمد۔ نامعلوم چور حافظ آباد کی 2 رائس ملوں کے 200 kV کے 2 ٹرانسفارمر لے اڑے۔ بیٹی کے اغوا کا ڈراپ سین، قاتل باپ نکلا، ملزم نے غیرت کے نام پر بیٹی کو نہر میں دھکا دے کر قتل کیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کو IPL فائنل کا دعوت نامہ موصول، بھارت جانے یا نہ جانے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ اداکارہ صنم سعید ماڈل روما ریاض کانز فلم فیسٹیول میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیہ۔ الحمدللہ شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیہ میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیہ، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ آئسکو، گیپکو اور فیسکو کے شیئر فروخت کرنے کا فیصلہ۔ حکومت نے آئسکو، گیپکو اور فیسکو کے 50 سے 100% تک شیئر فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاور سیکٹر سے متعلق کابینہ کی نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں آئسکو، گیپکو اور فیسکو کی نجکاری کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق کمیٹی نے تینوں ڈسکوز کی ٹرانزیکشن اسٹرکچر کی منظوری دی، جس کے مطابق ہر ڈسکو کے 50 سے 100% تک شیئر کیپٹل فروخت کرنے کی پیشکش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر ڈسکو کی شیئر کیپٹل انتظامی کنٹرول کے ساتھ اور کابینہ کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ پنجاب کے 266 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کے تبادلے، نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصلہ آباد سے شبیر حسین آزاد کے مطابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد رجسٹرار نے تبادلوں کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تمام ججز کو 19 مئی تک اپنے نئے اسٹیشنز پر چارج سنبھالنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا کمالیہ کے نئے علاقوں کا دورہ، صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے ڈور ٹو ڈور چیکنگ کرتے ہوئے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت جاری صفائی انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور کوڑا کرکٹ کی بر وقت تلفی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ارم شہزادی نے کہا کہ دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ عوام کو صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا کانا نو ٹی ایچ کیو اسپتال کا دورہ، قائم خصوصی میڈیکل اسکریننگ کیمپ کا افتتاح کیا۔ ہیڈ آف کیمپس محمد اقبال، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر احسن مسعود، ڈاکٹرز اور انتظامی افسران بھی موجود تھے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد سجاد کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور نے اسسٹنٹ کمشنر تحصیل نشتر سلیم آسی کے ہمراہ اسپتال کے مختلف شعبہ جات، وارڈز اور اسکریننگ کیمپ کا تفصیلی معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، صفائی کے انتظامات اور تشخیصی نظام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہیں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ خصوصی کیمپ میں شہریوں کے مختلف لیبارٹری ٹیسٹ بلا معاوضہ کیے جا رہے ہیں۔ دورے کے دوران ڈی سی لاہور نے ہدایت جاری کی کہ صفائی کے معیار کو مستقل بنیادوں پر برقرار رکھا جائے، مریضوں کی رہنمائی کے لیے خصوصی ڈیسک مزید فعال بنایا جائیں، جبکہ تمام تشخیصی مشینری کو ہر وقت فنکشنل رکھا جائے۔ ہیڈ آف کیمپس محمد اقبال اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ
ڈاکٹر احسن مسعود نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو اسپتال میں جاری طبی سہولیات، مریضوں کی دیکھ بھال اور اسکریننگ کیمپ کے انتظامات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان کا کیرور پکا کا دورہ، سترہ پنجاب پروگرام کے تحت صفائی معاملات کا جائزہ لیا۔ لودھرا سے جلیل الرحمان کے مطابق کمشنر عامر کریم خان نے فیلڈ میں صفائی صورتحال کا جائزہ لیا، شہریوں اور دکانداروں سے صفائی بارے معلومات لیں۔ اس موقع پر انہوں نے ڈیپ کلیننگ کے لیے تمام مسائل بروئے کار لانے کے احکامات دیے۔ بعد ازاں سترہ پنجاب کے افسران اور نجی کمپنیوں کے نمائندوں اور اسٹاف سے اے سی آفس میں ملاقات بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف، ایم ڈی سترہ پنجاب اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل لیاقت علی گیلانی، اسسٹنٹ کمشنر اصغر اقبال لغاری ہمراہ تھے۔ عامر کریم خان نے یونین کونسل رانا وہن، فرید آباد اور مسا کوٹھا میں صفائی ستھرائی صورتحال کا بھی معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سیالکوٹ میں لٹریسی سینٹرز کا افتتاح، رکن صوبائی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری نوید اشرف نے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر لٹریسی آصفہ یاسر کے ہمراہ ربن کارڈ کا سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ جیل کاشف رسول بھی موجود تھے۔ سیالکوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری نوید اشرف نے کہا، لرننگ سینٹرز کا مقصد قیدیوں کو بنیادی تعلیم، ہنرمند تربیت فراہم کرنا ہے تاکہ وہ رہائی کے بعد معاشرے کے مفید شہری بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سینٹرز قیدیوں کی ضروریات کے مطابق نان فارمل سکولنگ اور نان فارمل لرننگ کا مؤثر اہتمام کریں گے۔ مانا والا کے نواحی گاؤں سنت سنگھ والا کا سپوت پاک فوج کا جوان محمد کلیم دھرتی ماں پر قربان، وطن پر جان نچھاور کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی سعادت حاصل کر گیا۔ شہید نے باجوڑ ایجنسی میں دہشت گردوں کے ساتھ بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے مصطفیٰ ملک کے مطابق شہید محمد کلیم کو ان کے آبائی گاؤں سنت سنگھ والا میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید کی قبر کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہوئے پاک فوج کے جوانوں نے سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں۔ شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ اسسٹنٹ کمشنر پسرور کا بیلوں میں ڈیپ کلیننگ کا جائزہ، ثنا شرافت نے گاؤں بیلوں کا دورہ کیا اور وہاں ڈیپ کلیننگ آپریشن کی مانیٹرنگ کی۔ انہوں نے صفائی کے عمل کا جائزہ لیا اور متعلقہ عملے کو صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے اور کام بر وقت مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ آٹیزم کا شکار معصوم چہرے مریم نواز کے ادارے اسپیشل ایجوکیشن کے ثبوت، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ثانیہ عاشق نے سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن اور ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن کے ہمراہ مریم نواز اسکول اینڈ ریسورس سینٹر فار آٹیزم میں فیز 2 کا افتتاح کیا۔ اسکول میں 72 نئے بچوں کا داخلہ اور مفت یونیفارم تقسیم کیے گئے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق فیز 2 میں والدین کو بھی آٹیزم کی علامات، تربیتی طریقہ کار اور گھریلو معاونت کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی گئی۔ نئے داخل ہونے والے بچوں کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ تعلیم، تھراپی اور اسسمنٹ پلان بھی ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر معاون خصوصی ثانیہ عاشق نے کہا، یہ صرف ایک عمارت اور پروگرام نہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وعدہ تھا جو پورا ہوا۔ ڈی پی او شیخوپورہ بلا ظفر شیخ کی اپنے دفتر میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سن کر فوری احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ڈی پی او بلا ظفر شیخ کا کہنا تھا کہ ہر شہری کو بر وقت انصاف کی فراہمی شیخوپورہ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا، شہریوں کے مسائل کا فوری اور مؤثر حل ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف کی زیر صدارت نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور کنسلٹنٹس کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکومت پنجاب کی طرف سے ہیلتھ اصلاحات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر عظیم ریاض، ڈاکٹر عمر اقبال اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت پنجاب منظم انداز میں ہیلتھ سہولیات کی فراہمی، برتھ اور ڈیتھ کا اندراج یقینی بنا رہی ہے۔ نجی اسپتالوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر نادرا سسٹم میں لاگ ان ہوں۔ انہوں نے کہا، لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے عطایوں کی نشاندہی بھی کی جائے۔ میلسی میں انتہائی افسوسناک واقعہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد قتل، خاتون اور 3 معصوم بچوں کی لاشیں گھر سے برآمد، علاقے میں خوف اور راز پھیل گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے سید کثر حسین کی رپورٹ کے مطابق نوائی گاؤں فتح پور میں تھانہ صدر میلسی کی حدود میں دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک شخص نے مبینہ طور پر کلہاڑیوں کے وار کر کے اپنی بیوی اور 3 کم سن بچوں کو قتل کر دیا۔ مقتولین میں 35 سالہ نسرین اور 3 بچے 12 سالہ احسن
5 साला दिलशाद और 3 साला असद शामिल हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून और बच्चों को तेज़ धार आले के वार करके कत्ल किया गया। इतला मिलते ही पुलिस जाए वकूफ़ पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। लाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रही है। वाक़े के बाद पूरे इलाके में खौफ और आस फैल गया, जबकि फिजा सोगवार हो गई। नामालूम चोर राइस मिल्स के 2 ट्रांसफार्मर ले उड़े। हाफिजाबाद से बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक गुज़िश्ता रात उन्हीं के तारड़ की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद रही, जो कि नामालूम चोरों की बदौलत हुई। हाफिजाबाद रोड पर नामालूम चोरों ने वापडा की 11,000 केवी के तारों को ईंट बांधकर खींचा और ट्रैप करवा के पूरे इलाके की बिजली बंद कर दी और बड़े इत्मीनान के साथ हाफिजाबाद रोड पर वाक़या साबका मिलत राइस मिल्स का 200 केवी का ट्रांसफार्मर चोरी करके ले उड़े, जबकि साथ ही खारक भटिया रोड पर वाक़या एक और राइस मिल का भी 200 केवी का बिजली का ट्रांसफार्मर आराम से चोरी किया और हवा हो गए। बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन विहाड़ी पुलिस ने सफाक बाप गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर बेटी को नहर में धक्का देकर कत्ल कर दिया था। विहाड़ी से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे मुजाहिद हुसैन जट के मुताबिक थाना लुडन पुलिस ने इंदे कत्ल का मुम्मा हल करते हुए अपनी ही बेटी को नहर में धक्का देकर अब्दी नींद सुलाने वाले सफाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इरशाद ने बेटी की अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। SHO मियां अमीन खान झंडेर ने सफ़ेद कपड़ों में मलबूस टीमें तश्कील दी और अनथक जदोजहद के बाद मुलजिम से सच उगला लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इरशाद ने अपनी 18 साला बेटी कलसूम बीबी को गैरत के नाम पर बेदर्दी से कत्ल किया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो बेटी को नानी के घर छोड़ने का झांसा देकर मोटरसाइकिल पर ले गई और मछेंगी नहर पुल सरगाना पर बेटी को नहर में धक्का दे दिया। उकाड़ा से मशरक डिजिटल के महबूब अली कादरी के मुताबिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए DHQ अस्पताल उकाड़ा के नायब कासिद मोहम्मद इमरान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम इमरान ने मुद्दई मुकदमा औरंगजेब से मेडिकल बनाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत वसूल की। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ। देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। मुरीद के से मुबशिर अली के मुताबिक सीखम स्टॉप के करीब ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को मौके पर तिबी इमदाद फराहम करते हुए 3 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा में जख्मी होने वालों की शनाख्त यास्मीन, जुनैरा, उज़मा इजाज़ और फौजिया के नामों से हुई है। वजीराबाद से मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बाबा सहाफ़त प्रेस क्लब वजीराबाद के मेम्बरान के एजाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ इशाया का एहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी यूनस अकरम और फ़ाहदुल्लाह भुट्टा ने की। तकरीब में सहाफ़ियों हकीम रिफ़त नसीम, नैयर आलम, काशिफ चौधरी, शेख सलाउद्दीन, राशिद चौधरी, अतीक महर, शकील अहमद ईमान, शेख मोहम्मद अली, शहबाज बुखारी, मिर्ज़ा नदीम बेग, फ़ारूक चीमा, आबिद परवेज़, हमायूं जोंदा, मुबशर अली, राना आजम जुगनू, तनवीर शाहिद, उमर अशरफ, दानिश भुट्टा, फारूक हुसैन, सऊद बट, अफजल ताहिर, आतिफ मलिक, कामरान महर, काशिफ बसरा, कदीर अहमद, आमिर मलिक, अताउल हसनैन, जुल्फ़िकार जुगनी, मियाँ अरशद लाल, मुअज़्ज़म चौहान, ज़ैन अली और मोहम्मद इमरान समेत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत, इफ्तिखार हुसैन सदीकी और अज़हर बशीर थे। मांगा मंडी से रायवेंड तक 2 तरफा सड़क बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के डिस्ट्रिक्ट मेंबर शेख मोहम्मद लतीफ़ शाहिद ने अहमद अब्दुल्ला डोगर एडवोकेट के तवस्सुत से दायर की, जिसमें सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल रोड होने के बायस ट्रैफिक दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रोज़ाना हज़ारों गाड़ियाँ मांगा मंडी तराइवेंड रोड इस्तेमाल करती हैं। शहरियों, मजदूरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। अदालत से इस्तदा की गई है कि फौरी तौर पर 2 रोज़ा मनसूबा मंजूर करके मांगा मंडी तराइवेंड रोड को फौरी तौर पर 2 तरफा सड़क और कुशादा करने का हुक्म जारी किया जाए। अलीपुर छठा से राना अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पेशावर भिखारियों के यलगार से शहरी परेशान, जबकि इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक अलीपुर छठा में पेशावर भिखारियों खुसूसन खवातीन और बच्चों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए संगीन मसला बनती जा रही है। बाजारों, चौकों और गुंजान इलाकों भिखारी खवातीन शीर ख्वार बच्चों को उठाए शहरियों के पीछे लग जाती हैं, जिससे अवाम को ज़हनी कोफ्त का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि बाज़ भिखारी खवातीन पर्स और दीगर कीमती अशिया चोरी करने में भी मुलविस हैं। शहरियों का कहना है कि ये मुनज़्ज़म पेशावर गिरोह शहर में आज़ादाना घूम रहे हैं, मगर इंतज़ामिया इस संगीन मसले पर खामोश तमाशाई बनी हुई है।
जामपुर में ट्रैफिक पुलिस ने गरीबों को लूटने का सिलसिला शुरू कर दिया। आवाम से दस्तावेज लेने से पहले चलान करने के साथ साथ बदतमीजी मामूल बना लिया। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमदानी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस वाले न तलबा का लिहाज करते हैं न उस्ताद का। गाड़ियों के बजाय सारा जोर मोटरसाइकिल सवारों के चलान करने पर है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन पीसीबी को आईपीएल फाइनल देखने का दावतनामा मौसूल हुआ और मोहसिन नकवी दावतनामा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी के भारत जाने या ना जाने का हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। आईपीएल का फाइनल 31 मई को भारतीय शहर अहमदाबाद में शेड्यूल है। वाज़ेह रहे कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग आईपीएल फाइनल के मौके पर की जा रही है और बोर्ड मीटिंग में पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शिरकत करनी है। मारूफ अदाकारा सनम सईद और मॉडल रोमा रियाज कांस फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। सनम सईद को साउथ एशियन वुमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया है। इसी हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही हैं। दूसरी जानब पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।